وقت جو سب سے ایک اہم کردار ہمیں اس خطے میں نظر آ رہا ہے وہ بھارت کا ہے. جہاز کو باقاعدہ طور پہ ایران کو انوائٹ کیا گیا ایکسرسائز یا مشقوں کے سلسلے میں, اور پھر کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی بھی نہیں دی گئی, اس کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے, کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آتا ہے. بھارت اور ایران کے تعلقات کتنے زبردست ہوا کرتے تھے, ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تقریباً میرے خیال میں ہر کسی کو پتا ہے کہ جب سے معرکہ حق ہوا ہے آپریشن بنیان مرصوص میں, جب سے ہم نے بھارتی طیارے گرائے ہیں, انٹرنیشنلی سبکی کا سامنا ہے نریندر مودی کو. ٹرمپ کی جو اکنامیکلی اس وقت ویکنس ہے اس کو بیس بنا کر انہوں نے ٹرمپ کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے یا امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا. امریکہ کے معاشی نظام کو دیکھیں تو نیو یارک میں ایک وال اسٹریٹ ہے, وہ اسٹیٹوں کی اسٹریٹ ہے, جس طرح ہماری آئی چندری گڑھ روڈ ہے, صحیح ہے نا کراچی میں, تو وہ اسٹیٹوں کی روڈ ہے. وہ اسٹیٹوں کی روڈ جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی. تیل کی جو ترسیل ہے وہ بہت جلد شروع ہو جائے گی اور امریکہ سیکورٹی دے گا, وہ بات تو کر رہے ہیں, لیکن دوسرا اسپیکٹ ہمیں دیکھنا پڑے گا. تیل کی قیمتیں اگر ابھی آپ مجھ سے پوچھیں تو 90% میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تیل کی قیمتیں اگلے کچھ ہی دنوں بعد بڑھنے جا رہی ہیں. جو ہم مسلم اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں, جو ہم عرب ممالک دیکھ رہے ہیں, یا مسلم امہ کی جو بات کی جاتی ہے نا, OIC کا ایک ہم دیکھا کہ فورم موجود ہے, اس کے تمام تر رکن ملک موجود ہیں. ایران بھی ایک مسلم کنٹری ہے, بینگ اے مسلم نیشن. اس وقت یہ مسلم ممالک کیا کردار ادا کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے مسلم دنیا کو اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی. اگر اس وقت مسلم دنیا اتحاد کا مظاہرہ نہیں کرے گی تو وہ جس طریقے سے باتیں کہی جاتی ہیں نا گریٹر اسرائیل, تو وہ گریٹر اسرائیل کی طرف پیش رفت مزید تیزی سے بڑھے گی. اسرائیل اور امریکہ کا ایران پر حملہ کیے آج 7واں روز ہے. یعنی ان 7 دنوں میں صورتحال جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ابھی تک امریکہ کی یا اسرائیل کی جو انٹینشنز تھیں, جو وہ کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے ایران کی تمام تر حکمرانوں کو, یا جس طرح سے وہاں پر ہولڈ کرنا چاہ رہے تھے, وہ صورتحال ابھی بھی ان کے کنٹرول میں نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن اس وقت جو سب سے ایک اہم کردار ہمیں اس خطے میں نظر آ رہا ہے وہ بھارت کا ہے. ریسنٹ ایک جو واقعہ ہوا ہے وہ ایران کا بحری جہاز نشانہ بنایا گیا ہے, اور تقریباً 180 سے زائد جو اس کے عملہ سوار تھا, اس کے اور دیگر تمام تر افراد تھے, وہ اس حملے میں جو ہے وہ اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں, اور بھارت کے اوپر خاصی تنقید بھی ہو رہی ہے. تو آج کی گفتگو کا جو ہم آغاز کریں گے وہ بھارت کے حوالے سے ہی کریں گے کہ بھارت کے اوپر جو تنقید کا سلسلہ جاری ہے, خود ان کے اپنے ملک کے اندر مبصرین جو ہے وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, عوام اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو علی عابد جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم اسی طرح سے بات چیت کرتے ہیں کہ بھارت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے پوڈ کاسٹ میں جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد مودی کی جو انٹینشنز نظر آ رہی تھی وہ سب پہ واضح تھی کہ کسی قسم کا کوئی مذمتی اسٹیٹمنٹ ایک نظر نہیں آیا رہبر اعلیٰ کی شہادت کے بعد. اب جہاز کو باقاعدہ طور پہ ایران کو انوائٹ کیا گیا ایکسرسائز یا مشقوں کے سلسلے میں, اور پھر کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی بھی نہیں دی گئی, اس کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے, کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آتا ہے. بھارت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھرپور طریقے سے تنقیدی صورتحال کا سامنا ہے مودی سرکار کو, لیکن فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر اس تنقید کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. اچھا ایک چیز دیکھیں نا کہ جو ایرانی فوجی تھے, جو نیول فورس کے لوگ تھے, انہوں نے پریڈ میں بھی حصہ لیا تھا, بھارت میں جو پریڈ ہوئی تھی, اور اس کی ویڈیو بھی کافی وائرل ہو رہی ہے. اچھا اب یہ جو فریگیٹ نکلا ہے, جو ایران کا فریگیٹ تھا, اس کو نشانہ بنایا ہے سری لنکا کا جو گول ہے اس کے قریب جو پورٹ ہے, وہاں پر جو ہے وہ امریکن میزائل نے نشانہ بنایا ہے آبدوز کے ذریعے, ٹھیک ہے نا. اب آپ ایک چیز دیکھیں کہ وہ مہمان تھے بھارت کے, تو کم سے کم بھارت کو اپنی جو حدود ہیں ان سے نکالنے کے بعد جو انٹرنیشنل سمندری حدود ہیں اس سے بھی کم سے کم اس حد تک تو نکال دیتا ہے نا بھارت, جہاں پر اس کی تھوڑی بہت بھی خود مختاری ہے یا چلتی ہے یا جہاں پر اس کی ریچ ہے, کم سے کم وہ وہاں سے نکالتا. یہ باقاعدہ ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت نے پری پلان کروایا. اب آپ ایک چیز دیکھیں کہ بھارت اور ایران کے تعلقات کتنے زبردست ہوا کرتے تھے, ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تقریباً میرے خیال میں ہر کسی کو پتا ہے کہ بہت سے مسائل ایسے آتے تھے جب ہم دیکھتے تھے کہ ایران اور بھارت آپ کو ایک پیج پہ کھڑے ہوئے دکھائی دیتے تھے. 6 مہینے پہلے کی اگر ہم سچویشن دیکھ لیں تو کچھ اس طرح کی ڈیلز ہو رہی تھیں, کچھ ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ ایران کے بھارت انہوں نے وزٹ کیا, اور پھر بھارت کی طرف سے بھی ایران کا وزٹ, چابہار پورٹ والی جو بات چیت تھی اس کے اوپر جب تک کنسٹرکشن چل رہی تھی, جب تک ایک جوائنٹ وینچر تھا, تو بڑے اچھے مراسم نظر آ رہے تھے. اور پھر جس طرح سے اکانومیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیشنز دونوں کے درمیان موجود ہیں وہ بھی خاصے اسٹرانگ تھے. تو ایسا ایران کی طرف سے کوئی میرے خیال سے تصور بھی نہیں ہوگا کہ بھارت اس طرح سے ان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپ دے گا. اصل میں ہر کوئی یہ سوال کر رہا ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ بھارت جو پہلے اس حد تک
ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا تھا, مطلب وہ بیلنس رکھتا تھا. یہ باتیں کی جاتی تھیں نا, اور کہا جاتا تھا کہ وہ غیر وابستہ کامن ویلتھ کا ممبر ہے, اس کا کسی کے ساتھ کسی کی طرف جھکاؤ نہیں ہے, اس کے امریکہ سے بھی اچھے تعلقات ہیں, اسرائیل سے بھی ہیں, عربوں سے بھی ہیں, ایران سے بھی ہیں, ہر کسی سے اچھے تعلقات ہیں. یہ باتیں کی جاتی تھی نا. اب آپ ایک چیز دیکھیں نا, کامن ایلیمنٹ دیکھیں, نریندر مودی کا یہ بھارت ہے جو ہندوتوا کا پرچار کرتا ہے. نریندر مودی کیا ہے, گجرات کا قصائی, اور اس وقت وہ بینگ این پرائم منسٹر کر کے آ رہا ہے بھارت میں, تمام اقلیتوں کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے, خاص طور پر مسلمانوں کی, اور اس سے بڑھ کر مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی, جو فوجی اسٹیٹ بنا دی ہے جہاں آئے روز درجنوں لوگ شہید کیے جاتے ہیں. اب آپ چلے جائیں نتنیاہو کے اسرائیل, وہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے, وہ بچر آف غزہ ہے, قصائی ہے غزہ کا, اس نے پورا غزہ ملیمیٹ کر دیا, پورے غزہ کے لوگوں کو جو ہے نا وہ تہدیف کر دیا, تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. دونوں کا مشترکہ مفادات کیا ہے, دونوں کا مشترکہ مفاد اور مقصد مسلمانوں کا قتل عام ہے, مودی ہو یا نتنیاہو ہو. اور دوسرا مقصد بڑا زبردست ہے جو میرے ذہن میں آتا ہے, وہ یہ ہے کہ جب سے مارکا حق ہوا ہے آپریشن بنیان مرصوص میں, جب سے ہم نے بھارتی طیارے گرائے ہیں, انٹرنیشنلی سبکی کا سامنا ہے نریندر مودی کو. بار بار آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرمپ جو ہے نا وہ اپنے پاس ٹرمپ کارڈ رکھتا ہے, وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ ایک بات کہتا ہے 6 طیارے, نریندر مودی کا منہ اتنا سا ہو جاتا ہے, پھر کبھی کہتا ہے 7, پھر اور منہ کم ہو جاتا ہے, پھر کہتا ہے 8, پھر وہ بالکل ہی فارغ ہو جاتا ہے, پھر وہ جاتا ہے جا کے جو بھی ان کے یہاں گنگا جل جو ہے نا چھڑکا جاتا ہے وہ چھڑکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب اس کے پاس کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے. اس نے بہت کوشش کری کہ کسی طرح جو ہے وہ ٹرمپ کو منا لے, لیکن مودی کوشش کرتا رہا, ٹرمپ نہیں مان رہا تھا. وہ ٹیرف بھی لگا رہا تھا, وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی تعریفیں بھی کر رہا تھا, پاکستان کے فیلڈ مارشل کی بھی تعریفیں کر رہا تھا. اچھا, دنیا میں آؤ بھگت ہو رہی تھی پاکستان کے فیلڈ مارشل کی. اب اس نے کہا کہ بھائی ایک طریقہ سوچا اس کو, میرے خیال سے جو مجھے لگتا ہے, اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ڈائریکشن بدلیں, ڈائریکٹ واشنگٹن نہ جاؤ, اسرائیل کے راستے تل ابیب کے تھرو جاؤ. اس نے اس لیے کوشش کر کے اسرائیل سے جو اس کے پرانے مراسم تھے اس کو اس نے ایسے مراسم میں تبدیل کیا کہ عرب گئے بھاڑ میں, ایران گیا بھاڑ میں. اس نے کہا اب اسرائیلی ہمارا نیا خدا, نیا بھگوان. صحیح ہے. وہ وہاں پہ گیا, ماتھا ٹیکا جا کے, خوب نتنیاہو کے ساتھ بغل گیر ہوا, خوب رازداری کی باتیں ہوئیں. حملہ بھی اسی کے بعد ہوا ایران پہ, اور اس کے بعد وہ خاموش بھی ہے بھارت. آپ ساری کڑیاں ملائیں نا, بالکل خاموش ہے. ٹھیک ہے نا, ایران اپنا بھارت ایران پر حملے پہ ان کے رہبر معظم شہید ہو گئے, اس پر بھی وہ خاموش ہے. فریگیٹ تباہ و برباد کر دیا, تب بھی خاموش ہے. تو جو مجھے لگ رہی ہے نریندر مودی کو یہی لگا ہے کہ بھائی اسرائیل کے تھرو جا کے ڈونلڈ ٹرمپ سے معاملہ سیٹ کرو اور یہ باتیں ختم کرواؤ کہ 6 طیارے گر گئے, 7 طیارے گر گئے. صحیح. لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جس طرح سے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ نے کہا کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو مزید بڑھایا جائے, کیونکہ اسی میں ان کو اپنا بھی مفاد نظر آتا ہے. ان کی انڈسٹری جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر ویپنز سے منسلک ہے, وہ بھی اسی طرح گرو کرے گی, اور اکنامیکلی اس وقت ہم جو فال دیکھ رہے ہیں US کا وہ بھی بہتر ہو سکے گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیل امریکہ کو جس طرح سے, یا ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طرح سے بلیک میل کر رہا ہے کہ جی انگیج کر کے رکھا ہوا ہے اس نے ایران کو, کیونکہ بیسیکلی تو اسرائیل کو ایشو تھا نا, ایران سے وہی سمجھتا تھا کہ اگر یہ جوہری طاقت بن جائیں گے تو جو یہودی ہیں یا جو اسرائیل ہے وہ غیر محفوظ ہو جائے گا, اس کے اوپر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے اور ایران ان کو کبھی بھی ملیمیٹ کر سکتا ہے. لہٰذا اس نے ٹرمپ کو یوز کیا, اور ٹرمپ کی جو اکنامیکلی اس وقت ویکنس ہے اس کو بیس بنا کر انہوں نے ٹرمپ کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے یا امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا. کیونکہ امریکہ میں بھی ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریسنٹلی اجلاس بھی ہوا, ان کے ایکس سروس مین بھی اس اجلاس میں موجود تھے, تمام تر فوجی سربراہان بھی موجود تھے. وہ بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں اسرائیل کے لیے کسی جنگ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ایون کہ جو سرویز ہوئے ہیں وہاں پر, چاہے CNN کا دیکھ لیں اور دیگر ان کے میڈیا کے یا پبلشنگ ادارے کے دیکھ لیں, تو وہاں کی عوام بھی جو ہے وہ اگینسٹ نظر آتی ہے کہ جی ہماری جو اکنامیکلی پوزیشن ہے, ہمیں کسی جنگ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹرمپ کا جو دعویٰ تھا جب اقتدار میں وہ آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی امریکہ فرسٹ ہے, امریکہ کی اکانومی فرسٹ ہے, اس کو اسٹرانگ کریں گے, بوسٹنگ پہ لے کے جائیں گے. لیکن اب شاید اکانومی کو شارٹ ٹرم میں, یا ہم یہ سمجھیں کہ جی آپ ایک راستہ مختصر جو ان کو نظر آیا کہ بہتر طریقے سے ہم اکانومی بہتر کر سکتے ہیں, تو اسرائیل چونکہ پوری دنیا کی اکانومی چلا رہا ہے, انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ ہم اسرائیل کی اگر ہاں میں ہاں ملا دیں تو ہماری اکانومی بوسٹنگ پہ چلی جائے. اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے, اگر امریکہ کے معاشی نظام کو دیکھیں تو نیو یارک میں ایک وال اسٹریٹ ہے, وہ اسٹیٹوں کی اسٹریٹ ہے, جس طرح ہماری آئی چندری گڑھ روڈ ہے, صحیح ہے نا, کراچی میں, تو وہ اسٹیٹوں کی روڈ ہے. وہ اسٹیٹوں کی روڈ جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی, امریکہ کی دفاعی پالیسی کیا ہوگی, امریکہ کس ملک پہ حملہ کرے گا, کس ملک سے دوستی بڑھائے گا. تو
تو جو کچھ بھی امریکی صدر نے کرنا ہے یا امریکی اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے, پینٹاگون نے کرنا ہے, وہ وال اسٹریٹ کا سیٹ جو ہے نا اس کو وہ تعین کرتا ہے. اب اس سیٹوں میں شامل کون ہیں؟ 90% صہیونی ہیں, اسرائیلی ہیں, یہودی ہیں, وہ لوگ ہیں جو اسرائیل کے لیے دل و جان سے اپنا مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ لوگ پالیسی سیٹ کرتے ہیں. اچھا, ان میں سے میکسیمم لوگوں کا تعلق کہاں سے؟ وہ ہے وار انڈسٹری سے. کچھ ٹیکنیکل معاملات بھی دیکھتے ہیں, کچھ ٹیک کمپنیز بھی رکھتے ہیں, لیکن بیک گراؤنڈ میکسیمم لوگوں کا وار انڈسٹری ہے. ویپنز تیار کرنا, مختلف جو ہے وہ دفاعی آلات تیار کرنا. تو اب جب پیٹ بھی جڑا ہوا ہو, نظریہ بھی جڑا ہوا ہو, اور ان کے نزدیک ان کی آخرت بھی جوڑی ہوئی ہو, تو وہ تو سارا یہی کھیل کھیلیں گے نا جو کھیلا جا رہا ہے. تو اسرائیل کو امریکہ کو کنونس کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. وہ جو امریکہ کا سیٹ ہے نا, وہی سب سے زیادہ اسرائیل کا ہم نوا ہے, وہی اس کا سب سے بڑا جو ہے نا, وہ اس کو پیسے دیتا ہے, وہ اس کو ایڈ بھی دیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, تو اس کو ضرورت نہیں پڑتی. اب بات یہ ہے کہ ایران پر حملہ کیوں کیا گیا. تو ایران, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کہی کہ ایران پر حملہ کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے وہ خطرہ تھا, اس خطرے کو ختم کرنا ہے, اس کی ملٹری طاقت کو ختم کرنا ہے, اس کی حکومت کو ٹاپل کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایران جو ایک خطرہ تھا وہ ہے اس بنیاد پر خطرہ کہ وہ ایک آئل پروڈیوسر ملک ہے. چائنا اپنی توانائی کی بہت بڑی ضروریات ایران کے ذریعے پوری کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو چائنا کو اگر روکنا ہے تو آپ نے جس طرح وینیزویلا پہ دیکھا کس طرح امریکہ کے صدر نے فیصلہ کیا کہ وینیزویلا کے صدر کو اغوا کیا جائے اور لا کے اپنے ملک میں مقدمہ چلایا جائے. انسانی تاریخ میں سے کبھی نہیں ہوا, پہلی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ نے یہ کام کر دیا. اب اسی طرح ایران کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایران کو اس حد تک تباہ کر دو کہ وہاں پر صورتحال یا تو ان کی حامی حکومت آ جائے یا وہاں پر خانہ جنگی ہو جائے. تو یہی کوشش کی جا رہی ہے ایران میں کہ یا تو حکومت ٹاپل ہو جائے. آپ دیکھیں نا, پوری کی پوری قیادت شہید کر دی گئی ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو خامنئی کے صاحبزادے کو نامینیٹ کیا گیا ہے کہ جی اگلے, وہی اس وقت اس پر بھی کہہ دیا ٹرمپ نے کہ جو نہیں آئے گا ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے. اچھا, پھر ایران کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آبنائے ہرمز کو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ لاک کرنا ہی کہیں گے کہ جی انہوں نے تمام تر راستے محدود کر دیے ہیں جو تیل کی ترسیل تھی دنیا بھر میں. اور پھر اس کے بعد قطر سے ہم نے دیکھا کہ جی LNG کی ڈسٹریبیوشن روک دی گئی ہے. پیٹرولیم کا یا ہم تیل کا دیکھ رہے ہیں کہ بحران پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کے پرائس بھی ہائک پہ جائیں گے, شارٹیج بھی ہو سکتی ہے. پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز کے اوپر غور ہو رہا ہے. کل ایک پاور سیکٹر کا اجلاس ہو رہا تھا, اس میں یہ چیز غور تھی کہ جی اگر ہمیں ابھی تک 28 دن کا ریزرو ہمارے پاس موجود ہے, لیکن اگر صورتحال اسی طرح سے برقرار رہی کہ سپلائی بحال نہیں ہوئی تو پھر ہمیں آن لائن ورک پہ جانا پڑے گا, ورک فرام ہوم پہ جانا پڑے گا. بچے تمام طرح اسکول کے بجائے آن لائن کلاسز کے اوپر آ جائیں گے. تو یہ جو حالات تو یہ جو ہمیں حالات تمام تر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو کیا اگر US کنٹرول حاصل کر لیتا, بول تو ایسا نظر نہیں آ رہا, لیکن اگر آبنائے ہرمز کا جو کنٹرول ہے اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, تو یہ جو آئل کی سپلائی ہے, ڈیمانڈ ہے, اس میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں یہ کچھ بہتر ہو سکتی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول تب سنبھالا جا سکتا ہے, امریکہ سنبھالے یا کوئی اور طاقت سنبھالے, جب ایران مکمل طور پر ڈسٹروائے ہو جائے. ٹھیک, تب تو ہو سکتا ہے. فی الوقت ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. فی الوقت تو ایران کھڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب وہ کن خفیہ طاقتوں کی بنیاد پر کھڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام میں ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ سے نیکی کر رہے ہیں تو الٹے ہاتھ کو نہ پتہ چلے. تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ ایسا نیکی کر رہا ہو, کوئی ایسا بھائی نیکی کر رہا ہو, صحیح ہے نا, ایران کا, کہ وہ پتہ نہ چل رہا ہو. خیر, دوسری چیز اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں کہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول تو پانا بڑا مشکل ہے. صحیح, جب ہوگا تب دیکھا جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھائی تیل کی جو ترسیل ہے وہ بہت جلد شروع ہو جائے گی اور امریکہ سیکورٹی دے گا, وہ بات تو کر رہے ہیں. لیکن دوسرا اسپیکٹ ہمیں دیکھنا پڑے گا. تیل کی قیمتیں اگر ابھی آپ مجھ سے پوچھیں تو 90% میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تیل کی قیمتیں اگلے کچھ ہی دنوں بعد بڑھنے جا رہی ہیں. صحیح, جو اراؤنڈ 350 کے آس پاس آئے گا یہ پیٹرول. لیکن جب یہ اپنا جنگ شروع ہوئی تھی, یعنی کہ 28 فروری کو حملہ کیا ہے, 28 فروری والے دن اگر انٹرنیشنل آئل پرائسز آپ دیکھیں تو وہ $70 سے نیچے تھیں. صحیح, آج ابھی $87 پہ کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, $17 کا ابھی تک اضافہ ہو چکا ہے. دوسرا یہ کہ جب عام حالات ہوتے ہیں نا, نارمل معاملات ہوتے ہیں, تو اس وقت رسک مینجمنٹ کم ہوتا ہے. تو آپ کی جو انشورنس ہوتی ہے وہ بہت کم پرسنٹیج پہ ہو رہی ہوتی ہے. جب رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے تو پھر انشورنس بھی زیادہ ریٹ پر ہو رہی ہوتی ہے, شپنگ کاسٹ آپ کی بڑھ جائے گی. پھر اگر کوئی 8 دن میں یہ ٹینکر آتا ہے آئل لے کے, اگر فرض کریں سعودی عرب سے چلا پاکستان کے پورٹ پہ لگا, 8 دن لگ رہے ہیں, تو ان دنوں میں اگر دوسرا روٹ وہ لے گا تو ظاہر سی زیادہ 12 دن 13 دن لگ رہے ہوں گے, تو وہ اس کا بھی خرچہ زیادہ آئے گا. انشورنس بڑھ گئی,
پیٹرول مہنگا ہو گیا انٹرنیشنلی, آپ نے پرچیزنگ مہنگی کری, اور تیسرا فیکٹر کیا ہو گیا کہ آپ کی انشورنس اپنا وہ کرایہ بڑھ گیا. اب یہ جب سب چیزیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے وہ کس کے پاس جائیں گی, اینڈ یوزر کے اوپر ڈالی جائیں گی. تو پیٹرول کی پرائسز تو بڑھیں گی, لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا, چونکہ عالمی حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں, اور پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں بڑھے گی. ایسا ہی ہے. اب وہی جس طریقے کی بات آ رہی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ انیشیٹو لینے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ کووڈ-19 والے SOPs پہ چلے جائیں, تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی پیٹرول کی بچت ہو جائے گی. میرے خیال میں ایک بہتر انیشیٹو ہوگا اگر یہ لیا جاتا ہے. گو کہ عید کا سیزن آنے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے مارکیٹوں میں رش ہوگا, لوگ نکلیں گے بھی, لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بھی اس لیے بہتر ہوگا کہ اگر آپ آئل پرچیزنگ کی طرف جاتے ہیں تو اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے, اگر مہنگا آئل پرچیز کریں گے آپ کے زرعی مبادلہ کے ذخائر کم ہیں, آپ کے ڈالرز کم ہو جائیں گے. ابھی بیس کے ریزروز موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم, لیکن ظاہر سی بات ہے اگر آپ اسی حساب سے چلیں گے تو تیزی سے ختم ہونا شروع ہوں گے نا. ابھی کچھ نہیں پتا کہ یہ ایران والی جنگ کب تک چلے گی. اگر یہ کل پرسوں ختم ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے جلدی معاملہ ختم ہو جائے, لیکن اگر یہ طول پکڑتی ہے تو بڑا مسئلہ ہوگا. اچھا, لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے کہ بڑی طاقتیں چاہے رشیا ہو چاہے چائنا ہو وہ اس کو کردار ادا کرنا چاہیے, لیکن جو ہم مسلم اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں, جو ہم عرب ممالک دیکھ رہے ہیں, یا مسلم امہ کی جو بات کی جاتی ہے نا, OIC کا ایک ہم دیکھا کہ فورم موجود ہے, اس کے تمام تر رکن ملک موجود ہیں. ایران بھی ایک مسلم کنٹری ہے, بینگ اے مسلم نیشن. اس وقت یہ مسلم ممالک کیا کردار ادا کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب ایران نے ریٹیلیٹ کیا اور ان جگہوں کو نشانہ بنایا جو US بیسز تھے یا جہاں پر اسرائیل کے کچھ لوگ موجود ہو سکتے تھے, تو پھر ہم نے دیکھا کہ عرب ممالک کا رویہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا. لیکن اس جنگ کو روکنے کے لیے ہمیں ابھی تک کچھ ایسا انیشیٹو لیتے ہوئے کوئی بھی کنٹری لیڈر نظر نہیں آ رہے ہیں کہ جو یہ جانے کہ اس جنگ سے صرف نقصان ہوگا, اس کو روکنے کے لیے مذاکرات یا بات چیت یا ڈائلاگ کا جو سلسلہ تھا اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے, اسی کے اوپر جانا چاہیے. آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ ایسا؟ آپ کو پاکستان کی کارکردگی نظر نہیں آ رہی؟ پاکستان سفارتی طور پہ بھی بھرپور کوشش کر رہا ہے, اور جو خاموشی سے کوشش کر سکتا ہے وہ بھی بھرپور کر رہا ہے. اب آپ نے کہا کہ امت کیا کر رہی ہے, یعنی کہ OIC کیا کر رہی ہے. وہ مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم کہا کرتے تھے نا OIC, تو OIC تو یہ بنا کے رکھ دی گئی ہے. بہرحال لیکن اس دفعہ صورتحال قدرے بہتر دکھائی دیتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب ایران کی ٹاپ لیڈرشپ نشانہ بن گئی تو اس کے بعد ایران کی جو نیکسٹ لیڈرشپ تھی وہ بھی تقریباً ٹارگٹ ہو گئی تھی. تو یہ 3rd ایئر کی لیڈرشپ تھی جس نے ایران کے ڈیسیجن لینے شروع کیے. شروع میں تو ایک عجیب سا پینک پھیل گیا تھا نا, دنیا بھر میں پھیل گیا تھا کہ ایران میں کون لیڈ کر رہا ہے, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا. تو مجھے جو بظاہر مجھے لگتا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کی ٹاپ لیڈرشپ چلی جاتی ہے نا, دوسرے درجے کی تیسرے درجے کی قیادت جب فیصلہ لینے جاتی ہے تو اکثر اوقات کبھی جو ہے وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں, جس کو ہم عرف عام میں بھنڈ کہتے ہیں, تو بھنڈ ہو جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایک آدھ میزائل غلطی سے کہیں اور بھی رخ پہ چلے گئے ہوں گے. آپ یہ دیکھیں سعودی عرب میں کچھ اس طریقے کے معاملات ہوئے, وہاں پہ جا کر جو ہے وہ میزائل گرے, تو اس کے بعد آپ کے جو وزیر خارجہ ہیں, جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں ساغر صاحب, انہوں نے قومی اسمبلی پہ آن فلور یہ بات کہی کہ جب یہ معاملہ ہوا تو سعودی عرب نے ہم سے رابطہ کیا. جب ہم سے رابطہ کیا تو ہم نے ایران سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ بھائی ہم ایک دفاعی معاہدے میں جڑے ہوئے ہیں سعودی عرب کے ساتھ, کائنڈلی اس میٹر کو سمجھیں اور اس مسئلے کو حل کریں. ایران نے کہا کہ بھائی سعودی عرب یہ گارنٹی دے دے کہ وہ اپنی ایئر اسپیس, اپنی سوائل یوز نہیں ہونے دے گا ہم پر حملے کے لیے, اور ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے. پاکستان نے اس مسئلے کو بہترین طریقے سے حل کر دیا. سعودی بھی خوش ہو گئے, ایرانی بھی خوش ہو گئے. آپ دیکھیں کہ سعودیوں نے بھی پاکستان کا تھینکس کیا ہے اور ایران نے بھی تشکر ادا کیا, اور آپس میں ایک دوسرے ممالک یعنی سعودی عرب اور ایران نے بھی ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا ہے. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے مسلم دنیا کو اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی. اگر اس وقت مسلم دنیا اتحاد کا مظاہرہ نہیں کرے گی تو وہ جس طریقے سے باتیں کہی جاتی ہیں نا گریٹر اسرائیل, تو وہ گریٹر اسرائیل کی طرف پیش رفت مزید تیزی سے بڑھے گی. مسلم دنیا کو میرے خیال سے اس وقت زیادہ بہتر اپروچ کی ضرورت ہے, زیادہ بہتر طرز عمل کی ضرورت ہے. ماضی کی غلطیاں بھلا کے ان کو ایک طرف رکھ کے اس وقت ایک بہتر پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے. OIC کا پلیٹ فارم سب سے بیسٹ پلیٹ فارم ہے. گو کہ اربوں نے عرب لیگ کو مضبوط کرنے کے لیے OIC کے پلیٹ فارم کو اتنا مضبوط نہیں ہونے دیا, لیکن اس OIC کے پلیٹ فارم کو مضبوط ہونا چاہیے. اور OIC کے جتنے رکن ممالک ہیں, مسلم ممالک ہیں, ان کے جو مسائل ہیں وہ OIC کے پلیٹ فارم میں تمام رکن ممالک کو اپنی خارجہ پالیسی کا حصہ بنانا چاہیے. اگر وہ یہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم دنیا دوبارہ اٹھ پائے گی, یا کہتے ہیں کہ اس کی نشاط ثانیہ دوبارہ جو ہے وہ ہمیں دکھ پائے گی. ورنہ پھر اسی طریقے سے ہوگا, یہ کٹتے رہیں گے. پاکستان کی بات کریں گے, دیکھیں پاکستان تو الحمدللہ ایک ایٹمی طاقت ہے, اور پاکستان کے DGI SPR بھی کہہ چکے ہیں, پاکستان کے وزیر دفاع بھی کہہ چکے ہیں, یہ کھل کے بات ہوتی ہے.
ایٹمی ریاست سے ٹکرانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا. صحیح، نہ ایسا آج تک ہوا ہے اور نہ لیکن ایسا کوئی کرنے ہمارے پاس ہے کیا؟ اگر وہی والی بات ہے نا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے، تو پھر ہمارا تو وہی معاملہ ہوگا کہ اگر تم نے ہمیں ملیا میٹ کرنے کی کوشش کری، اگر یہود و ہنود نے کوئی ایسی سازش کری اس میں وہ بھارت بھی شامل ہوا، تو پھر ہمیں وہی والی بات ہے آرمی چیف جو کہہ چکے ہیں کہ ہمیں وہ پاکستانی وہ دنیا ہی نہیں چاہیے جہاں پاکستان کا وجود نہ ہو، تو پھر تو وہ بات ہی الگ ہو جائے گی. صحیح. اور یہیں پر اپنے آج کی گفتگو کا ہم اختتام بھی کریں گے کہ جی اگر مسلم دنیا یونائٹ ہو جائے، یعنی کہ متحد ہو جائے، اتحاد قائم کر لیا جائے، تو ایران کی جنگ تو کیا بلکہ وہ تمام تر مسلم ممالک ہے، وہ تمام تر مسلمان جو اس وقت فکر و پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کی پریشانیاں یقیناً جلد از جلد ختم ہو سکیں گی.